يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے، اور ان دو آیات کے اندر کچھ اور مزید پابندیاں ان کی وضاحت کی گئی ہے. حلال و حرام کیا ہوا ہے؟ ایک بہت پیچیدہ قدیم مذہبی نظریہ تھا جس کا اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں رد فرمایا. حلال کے حوالے سے اصول یہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کہ یسألونک ماذا احل لہم، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ہم پر حلال کی گئی ہے، تو آپ جواب دیجئے قل احل لکم الطیبات، کہ تمام پاکیزہ چیزیں تم پر حلال کی ہیں. اب قدیم نظریہ یہ تھا کہ تمام چیزیں حرام ہیں سوائے ان کے جن کی لسٹ ہمیں تھما دی گئی کہ یہ حلال ہے، اس کے علاوہ ساری حرام ہے. اس نظریے کی وجہ سے اہل کتاب نے خود اپنے ہاتھوں اپنے اوپر دائرہ زندگی کو بہت تنگ کر دیا، اور بہت ساری چیزوں کو انہوں نے آج خود اپنے اوپر حرام کر دیا، کیونکہ پیچھے ذہنیت یہ کام کر رہی تھی کہ ساری چیزیں حرام ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بہت بڑی غلط فہمی کو دور کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. حرام صرف وہ ہیں جن کی تصریح کر دی گئی ہے شریعت کے اندر. لسٹ بتائی ہے نا، اسی رکوع کے اندر پہلا رکوع ہے، پوری فہرست اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں. پھر حرام کے اصول بھی بتا دیے. تو پاکیزہ چیزیں جتنی بھی ہیں ساری کی ساری وہ حلال ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ وما علمتم من الجوارح مکلبین، سدھائے ہوئے جانوروں کا شکار وہ بھی تم پر حلال ہے. ہاں تعلمونہن مما علمکم اللہ، کیونکہ تم ان کو اللہ کے دیے گئے علم کے ذریعے ان کو سدھاتے ہو، ان کو شکار پکڑنے کی تعلیم دیتے ہو، اور تمہیں یہ فن جو ہے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. چنانچہ درندہ، جنگلی درندہ جس جانور کو پکڑ کے کھاڑ ڈالتا ہے وہ ہم پر حلال نہیں ہے، لیکن وہ درندہ، وہ سدھایا ہوا کتا ہے، چیتا ہے، شکرا ہے یا باز ہے، اس کو سدھا کے بھیجا ہے تو وہ اگر آپ کی پکڑ کے لایا ہے تو پکڑتے ہوئے اس سے اگر وہ جانور جو ہے وہ مر گیا ہے یا اس کو اس نے چیر لیا ہے، پھاڑ دیا ہے، تو وہ آپ پر حلال ہے. لیکن عام حالات کے اندر وہ حلال نہیں ہے. لیکن اس کے اندر جو ہے جو بڑی بنیادی چیز ہے اس کو سمجھنا چاہیے. حضرت عدی بن حاتم
رضا عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ اس معاملے کی بڑی وضاحت فرماتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں کتا چھوڑ کے شکار کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں کر سکتے ہو اگر تم نے اس کے اوپر اللہ کا نام لیا ہے، اور یہ ہے کہ وہ درندے نے تمہارا اس جو شکار ہے اس کو خود نہ کھایا ہو تو تم کھا سکتے ہو۔ اس نے حضرت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں نے شکار پکڑا تو میں نے دیکھا ایک اور کتا بھی وہاں پر موجود تھا۔ آپ نے فرمایا پھر تم اس کو نہیں کھا سکتے کیونکہ جو دوسرا کتا ہے ممکن ہے اس کے اوپر خدا کا نام نہ لیا گیا ہو۔ تو اس کے ساتھ یہ قید ہے ایک تو کہ اللہ کا نام لیا گیا۔ دوسری بات جو ہے وہ امام ابو حنیفہ نے اس کے اندر وضاحت فرمائی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو سدھایا ہوا درندہ ہے وہ پکڑ کے جب لائے گا تو وہ اس میں سے خود نہ کھائے تب وہ آپ کے لیے حلال ہے، لیکن اگر شکاری پرندے نے کچھ تھوڑا سا کھا لیا تو وہ حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے۔ لیکن اگر درندے نے کچھ کھا لیا ہے، سدھائے ہوئے درندے نے کھا لیا تو وہ حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شکاری جانور ہے، درندہ ہے، وہ اس کو یہ تعلیم دی جا سکتی ہے کہ مالک کے لیے شکار کو پکڑ لے اور خود نہ کھائے، لیکن شکاری پرندے کو یہ تعلیم دینا ممکن نہیں ہے کہ تم مالک کے لیے پکڑ کے لاؤ اور خود نہ کھاؤ، اس کو یہ سکھانا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا شکاری پرندہ اگر کچھ کھا لے گا تو بھی وہ حلال ہے، لیکن اگر درندہ کھا لے گا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ حدیث میں اس کی صراحت آئی ہے کہ اس کا ثبوت ہے کہ وہ اس نے اپنے لیے پکڑا ہے، مالک کے لیے نہیں پکڑا۔ خود اگر اس نے کچھ کھا لیا ہے تو یہ ثبوت ہے کہ اس نے مالک کے لیے نہیں پکڑا ہے، اس لیے وہ حرام ہے، چاہے آپ نے نام بھی لے لیا اس کو اللہ۔ تو اس حوالے سے فرمایا اور فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جب تم ان کو چھوڑو تو پھر اس کے اوپر جو ہے اللہ کا نام لو، اور اس وقت تم اس کو کھا سکتے ہو جب وہ تمہارے لیے پکڑ کے رکھے ہیں اس کو۔ یہ جو ہے حدیث مبارکہ اس کے اندر وضاحت کرتی ہے کہ تمہارے لیے پکڑ کے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود نہ کھائے۔ اب یہ سارے معاملات جو ہیں ان کا ایک بار پھر سلسلہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جاری چلتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ایک بار پھر فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو۔ یہ اللہ کا خوف ہی تمہیں ان سارے قوانین کے اوپر پابند کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھو ان اللہ سریع الحساب، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اور یہ ویسے یہ چند دنوں پہلے ایک عالم دین کی گفتگو سننے کا موقع ملا، انہوں نے کہا آج کل جو حالات ہیں اس وقت دنیا میں، ان حالات کے اندر اہل ایمان اگر برائی سے اجتناب کریں اور نیکی کی روش پر گامزن ہو تو اللہ ان کی اس طرح مدد کرے گا جیسے صحابہ کرام رضا عنہم اجمعین کرتا تھا۔ آپ اس بات کو اگر آپ الٹ کر لیں کہ اگر آج کل کے دور میں اگر کوئی بندہ برائیوں کی طرف راغب ہوگا تو اس کے اوپر اللہ کی سزا کی گرفت جو ہے وہ بھی بہت شدید قسم کی ہوگی، یعنی جہاں اللہ کی رحمت شدت کے ساتھ ہے وہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ بھی جو ہے یہ اللہ کی پکڑ ہی تو ہے۔ یہ ہندوستان ہمارے بالکل ساتھ اٹیچ ملک ہے، ایک ہی خطہ ہے، ایک ہی آب و ہوا ہے، لیکن کورونا کی وبا وہاں پر جو ہے پورے جوبل میں موجود ہے۔ یہ ہماری آنکھوں کو دیکھا معاملہ ہے، کیونکہ ہندوستان نے پچھلے ایک سال سے کشمیریوں پر بہت ظلم کیا ہے جس کی حد انتہا ہے۔ عجیب معاملہ امریکہ کا، اب امریکہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ متاثر امریکہ ہو، کیونکہ امریکہ وہ واحد ملک ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ ٹارگٹ کر کے مسلمانوں کو ظلم کرنے والا۔ تو یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی عام ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ بھی جوش میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے ہمکنار فرمائے اور اپنے غضب سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے ذریعے محفوظ فرمائے اور ہمیں استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک اور اصول فرمایا اليوم احل لکم الطیبات، اور ایک بار پھر اعادہ کیا کہ آج جو ہے تم پر تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی۔ اگلی جو بات ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہے، فرمایا وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اہل کتاب کا کھانا تم پر حلال ہے، وطعامکم حل لہم، تمہارا کھانا ان پر حلال ہے۔ اب یہ ہمارا کھانا ان کے لیے حلال، ان کا کھانا ہمارے لیے حلال، لیکن وہ پہلا اصول
یہ چیزیں پاکیزہ ہونی چاہیے. ان کے دسترخوان پر ہم گئے ہوئے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دسترخوان کو حرام چیز تو نہیں پڑی. اور دوسرا اہل کتاب کے ذبیحے کے بارے میں بھی یہ بات بالکل واضح ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ ہم کو اس وقت حلال ہے جب وہ اسلامی شریعت کے اصول و ضوابط کے مطابق ذبح کریں, جانور کو ذبح کریں اللہ کا نام پہ, تب تو ان کا ذبیحہ ہم پر حلال ہے. اگر وہ ایسا نہیں کریں, جیسے کہ آج مغرب کے اندر یہ عام ہے, وہاں پر ذبح کرتے ہوئے کوئی نام نہیں لیتے ہیں, تو وہ حرام ہے. اس کے اندر بالکل کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے وہ بھی اسی سے منسلک ہے, والمحصنات من المؤمنات, وہ پاکیزہ عورتیں بھی تم پر حلال ہیں کہ تم خود تم میں سے ہو, اہل ایمان میں سے. اور والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, اہل کتاب کی جو محصنات ہیں, پاک دامن عورتیں ہیں, وہ بھی تم پر حلال ہیں. یہود و نصارہ کی وہ عورتیں جو پاک دامن ہیں, عصمت معاب ہیں, عصمت معاب عورتیں وہ تم پر حلال ہیں. آزاد منش عورتیں نہیں, اس کی باقاعدہ فقہاء نے وضاحت کی ہے کہ جو ان کی آزاد منش عورتیں ہیں وہ حلال نہیں ہیں. حلال صرف وہ ہیں کہ جو محسنات ہیں, محفوظ ہیں, یعنی پاک دامن ہیں. لیکن اس کے باوجود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو مکروہ قرار دیا. اس لیے کیونکہ اس کے اندر معاملہ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے, لیکن اس سے پہلے یہ فرمایا کہ 3 جو ہے شرائط ہیں. پہلی بات تو یہ ہے اذا آتیتموہن اجورہن, ایک تو ان کے مہر ادا کرو, اور پھر نکاح کے حصار میں ان کو لے کر کے, اصل میں یہ ہے کہ ان کو نکاح کے حصار میں لے کر کے. اور محسنین غیر مسافہین, آزاد شہوت رانی مت کرتے پھرو. اور نمبر 3 جو ہے ولا متخذی اخدان, چوری چھپے آشنائیاں بھی مت کرو. جو کچھ کر رہا ہے معروف طریقے سے نکاح کر کے وہ کرو, اس کی اجازت ہے. لیکن ساتھ بہت ساری جو ہے الحمدللہ حدود و ضوابط کو فقہاء نے مقرر کیا ہے. اور پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت واضح تنبیہ ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھو اس سب کچھ کے باوجود وَمَن یکفر بالایمان, جو کوئی ایمان کو چھوڑ کر کفر کی روش پہ چلے گا. اہل ایمان کو اجازت دی ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے. اس کے بعد فرمایا کہ جو کوئی ایمان کو چھوڑ کر کفر کی روش پہ چلے گا تو فقد حبط عملہ, اس کا سارا کارنامہ زندگی وہ تباہ ہو جائے, سارے اعمال اس کے برباد ہو جائے. اور وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, آخرت کے اندر وہ دیوالیہ ہوگا, یعنی ایسا خسارہ اٹھائے گا کہ بالکل دیوالیہ ہو جائے. یہ کب ہوگا کہ جب کافر بیوی کے عشق میں مبتلا ہو کر کے اپنے ایمان کو جو ہے وہ توبہ کر دے, بیوی کے دین پر چلا جائے. جب یہ کرے گا تو وہ تباہ و برباد ہے, آخرت کے اندر بھی ناکام ہے اور دنیا کے اندر بھی وہ ناکام ہے, نامراد ہے. اس لیے بہت سخت الفاظ استعمال فرمایا ہے. صاحب ظاہر ہے جی, ہاں یہ آخر میں فرمایا کہ وَمَن یکفر بالایمان ہے, جو ایمان کو چھوڑ کر کفر کی روش پہ چلے گا اور اس کا جو ہے فقط حابط عمل ہو, اس کے سارے اعمال وہ ضائع ہو جائیں گے. وہ فی الآخرۃ من الخاسرین, آخرت کے اندر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بندہ مومن ہے جس نے کافرہ بیوی کے ساتھ نکاح کیا, اس کے عشق میں مبتلا ہوا, پھر ایسا اندھا ہوا کہ اس نے اپنے ایمان کی جو ہے کوئی پاس نہ کیا بلکہ بیوی کے دین پہ چلا گیا. اور اس کی بہت ساری مثالیں اس وقت موجود ہیں. یعنی اس وقت جو ہے مغرب کے اندر بے شمار مسلمان موجود ہیں, وہ نکاح کرتے ہیں ان کے ساتھ, تو ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں. ان سے نکاح کر کے وہ پھر ان کے دین کے اوپر چلے جاتے ہیں. عملاً تو کم از کم چلے ہی جاتے ہیں نا, قولاً نہ بھی ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ معاملہ جو ہے اتنا حساس ہے, اتنی ساری پابندیاں عائد کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ایجاد ہے. تو اسی ساری صورتحال کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ یہ سب کے بعد ایجاد تو ہے لیکن مکروہ ہے. تو یہ اجازتیں ہیں, یہ وجود ہے, یہ وہ ضابطے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کمال حکمت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. جہاں مناسب سمجھا حکمت کو بیان فرمایا, اور جہاں پر حکمت کو مناسب نہیں سمجھا بیان نہیں فرمایا. ویسے اس حوالے سے
کل پرسوں ایک بچے نے سوال بھی کیا کہ حلال و حرام کی جو قیود ہے ان کے اندر ان کے پیچھے جو سائنٹیفک ریزنز ہیں کہ کیوں حلال ہے کیوں حرام ہے، تو اس کو جاننا چاہیے یا نہیں جاننا چاہیے؟ میں نے کہا کہ جاننا چاہیے، لیکن ان لوگوں کو جو دین کے اسپیشلسٹ ہیں، علماء کرام ہیں، اسکالرز ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک، انہوں نے دین اسلام کی ساری حدود کے سائنٹیفک جو ہے وہ انہوں نے سارے کے سارے جو ریزنز ہیں ان کو تلاش کیا، اور پھر امریکہ میں جا کے برطانیہ میں جا کے انہوں نے ان کو بیان کیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں مسلمان ہوئے۔ وہ ایسی وجوہات ہیں جن کو ہر پڑھا لکھا بندہ جانتا ہے کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، اس لیے اس سینس میں اہل ایمان جو ہے وہ تحقیق کریں تاکہ دعوت کے میدان میں وہ کام ہے، ورنہ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا وہ ہم پر حلال ہے، چاہے ہماری عقل کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور جو اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے، چاہے ہماری عقل اور دل کو وہ سمجھ آئے یا نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کے لیے اللہ میں علم بھی عطا ہوتا ہے، اس لیے علم کو حاصل کرنا چاہیے، اس لیے جو ہے علم کو حاصل کرنا وہ ہر مرد عورت پر فرض ہے کہ علم کے ذریعے اسلام کی حکمتیں آشکار ہوتی ہیں، اور اسی کے ذریعے بندہ پھر جو کفار ہیں ان کو دعوت دے سکتا ہے، علمی دلیل کے ساتھ ان کو قائل کرنا عین ممکن ہے الحمدللہ، اور یہ کام دنیا کے اندر بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا داعی بنائے، علم کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر۔ واخر دعوانا